باب نمبر 8 باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرنا اور اس کے پاس جانا ناجائز ہے. حدیث نمبر 5673. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام صاحب اپنے 4 اساتذہ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی مرد شوہر دیدہ یعنی بیوہ عورت کے پاس رات نہ رہے الا یہ کہ وہ اس کا شوہر یا محرم ہو. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 2990. فائدہ اگر شوہر دیدہ بیوہ عورت کے پاس ایک غیر محرم مرد کا رات گزارنا درست نہیں ہے تو وہ ایک دوشیزہ کے پاس جو طبعی طور پر مردوں سے حجاب محسوس کرتی ہے اس کے ساتھ کیسے رات گزاری جا سکتی ہے؟ اس کے پاس رات صرف اس کا خامد یا محرم جس کے ساتھ کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی گزار سکتا ہے، اور اگر محرم بھی فتنے کا باعث ہو تو اس سے بدظنی اور بدگمانی پیدا ہوتی ہو تو اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. حدیث نمبر 5674. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو. تو ایک انصاری آدمی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا دیور موت ہے. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی النکاح باب لا یخلون رجل بامرأة الا ذو محرم والدخول علی المغیبہ. حدیث نمبر 5232. والترمذی فی جامعہ فی الرضاع باب ما جاء فی کراہیت الدخول علی مغیبات. حدیث نمبر 1171. انظر التحفہ برقم 9958. مفردات الحدیث. الحمو خامد کا قریبی رشتہ دار مثلا بھائی، چچازاد، ماموزاد، بھتیجا، چچا، کیونکہ بقول امام نووی رحمہ اللہ اہل لغت کے نزدیک بالاتفاق احما حمون کی جمع ہے جس سے مراد عورت کے خامد کے رشتہ دار ہیں، مثلا اس کا چچا، بھائی، بھتیجا وغیرہم ہے، اور اختان سے مراد بیوی کے اقارب ہیں، اور اسہار کا اطلاق دونوں کے عزیز و اقارب پر ہوتا ہے، اور یہاں حم سے مراد خامد کے باپ اور بیٹے کے علاوہ عزیز و اقارب ہیں، کیونکہ خامد کا باپ اور بیٹا تو محرم ہیں. فائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حم کو موت قرار دیا ہے کیونکہ عام طور پر اس کا عورت کے پاس تنہائی میں ملنا بیٹھنا معیوب خیال نہیں کیا جاتا، اور اس کی آڑ میں بسا اوقات ان دونوں میں جنسی تعلقات استوار ہو جاتے ہیں جو انسان یعنی مرد اور عورت کے دین کی موت ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو عورت کے لیے رجم کا باعث ہے، اور ہم شادی شدہ ہو تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا، اور خامد غیرت میں آ کر ان کو قتل بھی کر سکتا ہے یا وہ بیوی کو طلاق دے دے گا، اس لیے اس سے تنہائی یا خلوت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے حموی کی تنہائی کو معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے. بدقسمتی سے آج ان ہدایات کو اہمیت نہیں دی جاتی جس کی بنا پر افسوسناک تعلقات ظہور پذیر ہو رہے ہیں. بھائی بھائی کی بیوی سے تعلقات استوار کر لیتا ہے، دوست دوست کی بیوی کو لے اڑتا ہے، اس طرح خاندان تباہ ہو رہے ہیں. حدیث نمبر 5675. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. امام صاحب کو یہی روایت ایک اور استاد نے بھی سنائی. تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 5674. حدیث نمبر 5676. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال وسمعت الليث بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں حمو سے مراد خامد کا بھائی اور اس سے ملتے جلتے خامد کے رشتہ دار ہیں، مثلا اس کا چچا زاد وغیرہ۔ تخریج تقدم تخریج برقم 5674، حدیث نمبر 5677۔ حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آگے، اور اسماء ان دنوں ان کی بیوی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر کراہت محسوس کی اور اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کہا میں نے خیر ہی دیکھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو یعنی برائی سے بری رکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آج کے دن کے بعد کوئی آدمی ایسی عورت کے پاس نہ جائے جس کا خاوند گھر میں موجود نہ ہو، الا یہ کہ اس کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں۔ تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 8827۔ مفردات الحدیث مغیبہ جس کا خاوند گھر میں نہ ہو، سفر پر ہو یا گھر سے باہر کام کاج کے لیے گیا ہو۔ فائدہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ایک جلیل القدر صحابیہ ہیں جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھیں۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غیر حاضری میں بنو ہاشم کے لوگوں کی آمد کو طبعی غیرت و حمیت کی بنا پر پسند نہیں کیا، اگرچہ قابل اعتراض صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا اجنبی عورت کے پاس تنہائی میں اتنے افراد جائیں جن کے بارے میں شک و شبہ نہ ہو سکتا ہو۔ 2-3 کی قید کا اصل مقصد یہی ہے، وگرنہ بنو ہاشم کے لوگ بھی چند تھے، کیونکہ ان کو نظرف سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نظرف کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیرت محسوس کی۔